اور یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے کھڑا ہوگا تو آپ نے اس کی دوزخ میں کود جانا ہے, جنت میں نہیں کودنا. اتنا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کہہ دیا کہ اس کی جنت جو اصل میں دوزخ ہے, اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالی کوئی سمبولک گفتگو نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی ٹک ٹاک پہ چل رہا ہوگا یا کوئی یوٹیوب پہ چل رہا ہوگا. یہ یوٹیوب ٹک ٹاک یہ سارے انفراسٹرکچر ہی کلیپس ہو چکا ہوگا جب دجال نے آنا ہے, کیونکہ ملحم الکبریٰ کے بعد آنا ہے. ورلڈ وار 3 ول ڈسٹروائے ایوری تھنگ. یوکرین میں جنگ چل رہی ہے, پاکستان افغانستان میں جنگ چل رہی ہے, ایران 9-10 عرب کنٹریز کے اوپر راکٹ مار رہا ہے. اب وہ ریٹیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کویت بھی آ گیا ہے میدان میں, قطر آ گیا میدان میں. ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ الگ سے حملے کر رہا ہے اور اسرائیل ایران پہ الگ سے کر رہا ہے. امریکہ بھی حملے کر رہا ہے. ادھر سے لبنان میں سے حزب اللہ حملے کر رہی ہے اسرائیل کے اوپر. ادھر سے یمن راکٹ مار رہا ہے سی کے اوپر, شپس کے اوپر. یہ جب ملٹیپل کنٹریز کسی جنگ میں ملوث ہو جاتی ہیں تو وہ ورلڈ وار کی شیپ کریٹ کر دیتی ہیں. وہ لشکر آئے گا پھر مکہ اور مدینہ میں, وہاں پہ امامت اناؤنس ہوگی, اور ملحم الکبریٰ کے ختم ہوتے ہی دجال آ جائے گا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فنا کریں گے, اور پھر مہدی علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی, پھر عیسیٰ علیہ السلام رہ جائیں گے. یہ وہ والے فیزز شروع ہو جائیں گے. اس لیے حدیث میں دورانیہ نہ بتانا حکمت کا تقاضا ہے. دیکھیے مجھے آج ڈاکٹر بتا دینا میں نے کتنی عمر میں مر جانا ہے, مجھے کوئی فرشتہ آگے بتا دے تو میں آج ہی مر جاؤں گا. مینٹلی میں آج ہی دماغی طور پہ اپنے مرنے کی تیاری شروع کر دوں. یہ جو پردہ ہے ہماری موت کے وقت کا, یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اینڈ آف ٹائم کی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ آج جو ہے وہ جہاں پہ ہم نے لاسٹ ڈسکشن کو کلوز کیا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں گے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس چیز پہ آ کے رکا تھا کہ ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ملحمہ کبریٰ کی طرف, بڑی جنگ. ہم اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے آخری وقت کی یا قیامت کی نشانیوں کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, اس بڑی جنگ کی نشانیاں کیا ہوں گی. اور حدیث شریف کا ریفرنس یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں, قیامت سے پہلے فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے. تو دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں جو سب سے, کہ جب فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے گا صاف صاف. صحیح. اور جب کچھ دکھائی نہ دے تو آپ چوائس آپ کی لمٹ ہو جاتی ہے, آپ چوز نہیں کر سکتے. اندھیرے میں کیا چوز کریں گے؟ اندھیرے میں آپ کے سامنے پڑی ہوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی. یہ وہ اندھیرا ہے جو احادیث کی روشنی میں یہ وہ ٹائم ہے. اور اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے, وہ آنے والا ٹائم ہے, تو یہ ویسا ہی ٹائم ہے جیسا حدیث میں ذکر ہے, جس کا ہو سکتا ہے یہ وہ وقت نہ ہو اور وہ وقت ابھی آگے آنا ہو, لیکن یہ اتنا کوئنسائڈ ہوتا ہے حدیثوں سے کہ ہم وی آر باؤنڈ ٹو ریلیٹ دس ٹو دا کرنٹ سینیریو. صحیح. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کو ترک کیا اور اس کے متوازی ایک مذہب جنریٹ کر کے اس کی پبلیکیشنز کی مطبوعات کی اور ان کتابوں کو فلرش کر کے وہ ایک دین لوگوں تک پہنچایا اور اوریجنل دین سے دور کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مسلمان بھی یہی کریں گے, میری امت بھی یہی کرے گی. اور وہی ہوا. ہمارا اوریجنل دین اوریجنل رہا ہی نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی صحابی اس دور میں آ جائے تو وہ ہمیں کہے کہ تم سب کے سب غلط ہو, دین سے دور ہو. کیونکہ ہم کسی بھی صحابی کی یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی سوانح حیات اٹھا لیں, بایوگرافی اٹھا لیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ کون سی دنیا, ہم تو اس طرح جیتے ہی نہیں جیسے وہ جیتے تھے. ان کا تو جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا تھا, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا, قرآن کے لیے ہوتا تھا, نظام کے لیے ہوتا تھا. ہماری 30 سالہ خلافت راشدہ میں 2 سے 2.5 لاکھ صحابی شہید ہوئے ہیں آپس کی جنگوں میں. آپسی جنگوں میں کسی یہودی نے نہیں قتل کیے, کسی کرسچن نے نہیں قتل کیے, کسی کافر نے نہیں قتل کیے, مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا. 2 سے 2.5 لاکھ.
صحابی آپس میں برسر پیکار ہو کے شہید ہو گئے. سو مچ سو کہ مولا علی اپنے اپوزنگ لوگوں کی لاشوں پہ جب کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے تو آنسوؤں سے رو کے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق اتنا مبہم ہو گیا تھا. کس دور میں؟ راشد خلافت کے دور میں, جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ یہ راشد خلافت ہوگی, مولا علی کی خلافت. اس پہ تو سنی شیعہ دونوں متفق ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ راشد خلیفہ کون ہے اور ہم مولا علی کا نام لیں تو شیعہ کہیں گے ہاں اور سنی کہیں گے ہاں وہ بھی راشد خلیفہ تھے. صحیح. ان کے دور میں سب سے زیادہ جنگیں, کرٹیکل جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ جنگ جمل ہو, چاہے وہ جنگ صفین ہو, چاہے جنگ نہروان ہو. یہ تینوں سب سے کروشل جنگیں جس میں سب سے زیادہ صحابی قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. جب حق مبہم ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحابی ہے سامنے یا کوئی اتنے خاص لوگ ہیں. حق اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے, اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے, اس میں جب حق مبہم ہو جاتا ہے پھر کسی کے لیے بھی مبہم ہو جاتا ہے. ام المومنین امیر المومنین کے بالمقابل کھڑی ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ کیا کروشل اگزامپل دوں میں آپ کو کہ حق جب مبہم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس کنٹرول لے لیتے ہیں, اپنی ول کو سپیریئر کر دیتے ہیں, مینز ول ڈیفیوز کر دیتے ہیں, اس ٹائم نہیں سمجھ میں آتی. اچھا دریاب بھائی, اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ مجھے شاید یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ملحمہ کبریٰ ہے یہ اس کا علاقہ کون سا ہوگا؟ ملحمہ الکبریٰ تو گریٹ ورلڈ وار ہے. اس میں سب کے سب لوگ, سارے کنٹریز جنگ میں ہوں گے. جیسے لیٹ سے رشیا یوکرین میں جنگ چل رہی ہے, پاکستان افغانستان میں جنگ چل رہی ہے, ایران 9-10 عرب کنٹریز کے اوپر راکٹ مار رہا ہے. اب وہ ریٹیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کویت بھی آ گیا ہے میدان میں, قطر آ گیا میدان میں. ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ الگ سے حملے کر رہا ہے اور اسرائیل ایران پہ الگ سے کر رہا ہے. امریکہ بھی حملے کر رہا ہے. ادھر سے لبنان میں سے حزب اللہ حملے کر رہی ہے اسرائیل کے اوپر. ادھر سے یمن راکٹ مار رہا ہے سی کے اوپر, شپس کے اوپر. یہ جب ملٹیپل کنٹریز کسی جنگ میں ملوث ہو جاتی ہیں تو وہ ورلڈ وار کی شیپ کریٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جنگ نہیں بھی لڑ رہے ہوتے, جیسے چائنا ایکٹیولی نہیں لڑ رہا, وہ الائنس میں ہو کے اپنی ویپنری اور اپنی انٹیلیجنس دے رہا ہے. اسی طرح نیٹو کے کنٹریز اگر ڈائریکٹلی نہیں بھی انوالو تو انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ میں تھیں. فرانس پوری رشیا یوکرین میں, ان کی نیٹو پوری سپورٹ میں تھی رشیا یوکرین. تو یہ جب زیادہ تر بیشتر پاورفل کنٹریز برسر پیکار ہوں تو وہ ورلڈ وار ہوتی ہے. اور ملحمہ الکبریٰ کا مطلب ہے گریٹسٹ ورلڈ وار, یعنی اگر 3 ورلڈ وار دیکھنی ہے دنیا نے 1, 2 اور 3 تو 3 ول بی دا گریٹسٹ آف دا 3. اچھا پھر اب یہ جو اس کی جو دوسری ایک نشانی, آج ہم ملحمہ کبریٰ کی نشانیوں کے اوپر بات کریں گے اس ایپیسوڈ میں, تو اس میں ہے کہ عرب علاقوں میں کمزوری اور وسائل رک جائیں گے, عراق, شام, مصر اپنے وسائل روک لیں گے. تو پھر یہ جو حالات ہیں آپ اس تناظر میں بتائیں کہ یہ ملحمہ کبریٰ کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو قوی امکان ہے کہ یہ ملحمہ الکبریٰ از رائٹ اراؤنڈ دا کارنر. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنگ ہمیں مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے وہ یہ والی ملحمہ الکبریٰ نہ ہو, لیکن وہ ہے ورلڈ وار ہی. اسٹریٹ آف ہارموز نے کیا چیز روکی ہے؟ انہی علاقوں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان علاقوں کی وہ وسائل جن کو آج کل سب سے بڑا جو وسیلہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ آئل کو بنایا جاتا ہے. جی 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 جی. ان وسائل کی قلت شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, آج ہم تقریباً 350 روپے لیٹر پیٹرول پہ آ گئے ہیں نا. ابھی امکان یہ ہے کہ یہ 500 تک جائے گا. جی یہ ہے وہ اشارہ کہ یہ وسائل کی قلت ہو کے اس کی وقت بڑھ جانا, کیونکہ وہ ناپید ہونا شروع ہو جائے گا, کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے اس حدیث کا اشارہ, اور انہی ممالک میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہی ممالک اس کے ذخیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 1990 کا گلف کرائسس ہمیں یاد ہے, ہم اس ٹائم ہوش سنبھال چکے تھے, میری جو جنریشن ہے. اس میں کیا ہوا تھا, صدام حسین نے تقریباً 750 کویت کے تیل کے کنووں کو آگ لگا دی تھی. صحیح. 750. اس وقت کویت کو ری بلڈ کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ ایران.
صحیح. اس وقت ایران جب برسر پیکار ہے ان کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، تو کون کھڑا ہے؟ یمن. اگر کوئی بے لوث کھڑا نظر آیا ہے تو وہ یمن نظر آیا ہے، یا حزب اللہ نظر آئی ہے، جو کہ چلے الائڈ ٹو ایران مانی جاتی ہے. جو لوگ اس وقت اس جنگ میں شریک ہوتے جا رہے ہیں، ناٹ بائی فورس. دیکھیں پاکستان اس جنگ میں بائی فورس انٹر ہوا ہے، پاکستان بائی چوائس انٹر نہیں ہوا. جیسے پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں بائی فورس انٹر ہوا ہے، پاکستان بائی چوائس انٹر نہیں ہو. کبھی بھی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بائی فورس ہی انٹر ہوتا ہے، بائی چوائس انٹر نہیں ہوتا. اس کی ہمیشہ چوائس یہی رہے گی کہ میری جنگ ہو تو کسی بے عقیدہ سے ہو، یا کسی میرے دین کے منکر یا مشرک سے ہو، یا کافر سے ہو. رائٹ. پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں ہے، ایران عرب کنٹریز پہ جنگ کر رہا ہے، ادھر سے یمن اور حزب اللہ ایکٹیو ہیں نان بلیور کے ساتھ، یعنی نان مسلم کے ساتھ ہیں تو وہ بھی بلیورس. یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ جنگ میں ہوتا کیا ہے یاسر بھائی کہ سب چاہے جتنے مرضی فتح نظر آ رہی ہو کسی کی، اکانومی کلیپس ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا کا سارا پیسہ ملک کا جنگ کے وسائل کے جنریٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. اس وقت عوام کے پاس اشیاء خورد و نوش کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ امپورٹس ایکسپورٹس کا کانسیپٹ زیرو ہو جاتا ہے. اب کوئی حالت جنگ میں جو ملک ہے اس میں کون شپس بھیجے گا، چاہے وہ اس کا بزنس پارٹنر ٹریڈر کیوں نہ ہو، کیونکہ کبھی اٹس ٹو رسکی اور ٹو کاسٹلی. کیونکہ رسک کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، پیسے کی ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ اچھا رسک بھی ہے پھر بھی تو اس کی ایک انشورنس ویلیو ہوتی ہے. اس انشورنس ویلیو کی وجہ سے جنگ میں وہ فورس میجور کلاز ہوتی ہے، جنگ میں وہ فورس میجور کلاز ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور پرائسز اوپر چلی جاتی ہے، تو اکانومی گر جاتی ہے ملک کی، کیونکہ وہ افورڈیبلٹی سے اوپر چلی جاتی ہے. بات بلو پاورٹی لائن کی جو عوام ہوتی ہے وہ بیچاری بھوکا مرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ نوبت ہے، یہ جو آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں، وسائل کی کمی ہوتے ہی یہ لوگ بڑی ٹف سچویشن میں آ جائیں گے. یہ حدیث کا اشارہ اس سارے سینیریو پہ فٹ آتا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ سننے ابی داؤد میں ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ امن معاہدہ کر لو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹیمپریری لائنس ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو بڑا کلیئر سائن ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس امن معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیشن جو ہے اس جنگ کی، آپ نے دیکھا اسلام آباد نے میڈیشن کے لیے اپنے آپ کو، یعنی پاکستان نے اسلام آباد آفر کر دیا کہ اسلام آباد میں آپ آ جائیں، اور ایران نے ایکنالج کیا اس بات کو کہ یس پاکستان جو ہے وہ میڈیشن آفر کر رہا ہے. لیکن ایران اس ٹائم اس بات پہ مصر ہے کہ بھائی میں نے تو یہ جنگ نہیں روکنی، اب یا ایک ہم بچیں گے یا وہ بچیں گے. صحیح. اب ہم کسی ڈیل کے بارگین اور کانٹریکٹ پہ ہم جنگ نہیں بند کریں گے، اب ہم فتح پہ جنگ بند کریں گے. یعنی دوبارہ کا کوئی خدشہ نہ موجود ہو کہ ایسا کوئی عمل دوبارہ ہو سکتا ہے. ہمارے جو معصوم بچیوں کے قتل سے جو معاملہ شروع ہوا ہے، یہ ہم اس ایول کے ختم ہونے پہ ہی بند کریں گے کہ دوبارہ ان کو جرت نہ ہو، کوئی کسی کو بھی جرت نہ ہو. اچھا ریاض بھائی، اس میں ایک چیز اور بھی میں نے پڑھی ہے، یہ میں نے یہاں نوٹ بھی کی ہوئی ہے کہ حدیث کے مطابق مسلمان اور رومی مل کے یہ جنگ جیتیں گے. تو یہ ایک سائڈ پہ اگر یہ جو ابھی ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہ رومی اور مسلمان مل کے یہ جنگ جیتیں گے، تو یہ پھر کس کے خلاف جیتیں گے؟ ایک جوائنٹ انیمی کے. ہاں دیکھیں جوائنٹ انیمی، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا الحاق ابھی کس نان مسلم کرسچنس کے ساتھ ہے، تو وہ ایک ہی پاور بچتی ہے، وہ رشا ہے. اور کون سے مسلمان؟ جو مسلمان آلریڈی ظلم کا شکار ہوئے ہیں تو جنگ شروع ہوئی ہے. تو وہ پاکستان پہ تو حملہ نہیں کیا نا اسرائیل امریکہ نے، سعودی عرب پہ تو نہیں کیا، یمن پہ تو نہیں کیا، ایران پہ کیا ہے. تو یہ ایران والی جو ایریا ہے، ایران کے ساتھ جس ملک کی الائنس ہے جس میں پاکستان شامل ہے، سر فہرست شامل ہے، ترکی شامل ہے، اور ترکی شامل ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو رشین الائنس کو اس رومی والی حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی کرسچن الائنس پاکستان والے بلاک کے، ایران والے بلاک کے ساتھ اس ٹائم کسی اور کرسچن الائنس کا نام ہی نہیں ہے. ایران کا کون سے کرسچن کنٹری کے ساتھ الائنس ہے؟ صرف رشیا کے ساتھ. تو پھر جو ہم نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پھر ایک رومی صلیب بلند کرے گا
जी और फिर एक मुसलमान उसको तोड़ देगा और फिर रूमी धोखा देंगे, जी। तो आपको फिर लगता है कि वो ये यूएस वाली साइड होगी? मुझे ये लगता है कि अब यूएस देखें क्या कर रहा है, सीरिया को मोबिलाइज करने लगा है। सीरिया में उसका डिजायर्ड हुक्मरान मौजूद है बशार अल असद के ठीक है। टॉपल करने के बाद। वो ये कहता है कि मुझे एक साइड की सपोर्ट चाहिए कि हिजबुल्लाह को डिफ्यूज़ करो, यमन को डिफ्यूज़ करो, क्योंकि ये वो एरिया है जो मेरी ईरान के साथ जंग में हायल हो रहा है। जैसे यूक्रेन की सपोर्ट जो अमेरिका कर रहा है उसमें उसकी इकॉनमी डैमेज हो रही है। 100-200 बिलियन डॉलर दे चुका है इस टाइम यूक्रेन को अमेरिका। अवाम सड़कों पे आ गई थी कि तुम क्यों, ये बाइडन के टाइम की बात है जब बाइडन प्रेसिडेंट था, कि आप ये 100 बिलियन डॉलर क्यों दिए हैं आपने यूक्रेन को, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो आपने उधर दिया। तो जैसे ही वो यूक्रेन में भी बिजी हो जाता है, वो फ़लस्तीन में इसराइल के साथ बिजी हो जाता है, उधर से यमन और हिजबुल्लाह के साथ रिटेलिएशन में बिजी हो जाता है, इधर से ईरान के साथ बिजी हो जाता है, उधर अरब कंट्रीज़ में उसकी जो बेसिस में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने डैमेज किया है, उधर बिजी हो जाता है। तो अमेरिका तो क्लैप्स हो जाएगा। ऑलरेडी वो जितने डेट में अमेरिका है उतने डेट में दुनिया की कोई कंट्री नहीं है इस टाइम। सही। तो इसलिए यहाँ पे जो फतह है वो अमेरिका की नहीं है, यहाँ पे फतह उन क्रिश्चियंस की है जो रूसी क्रिश्चियंस हैं, जो रशियन क्रिश्चियंस हैं। लेकिन इस हदीस का मेरे अंदाजे में मतलब ये है कि क्रेडिट सारा रशियंस ले जाएंगे। लेकिन मलहमा कुबरा में तो अल्टीमेटली जो है वो फतह मुसलमानों की हो जाएगी ना। जी जी जी। ये तुर्की में देखें, अभी तक 2-3 चीज़ें सामने नहीं आई। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं सामने लाई जा रही जिस तरह की आनी चाहिए। सही। इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने बहुत से प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान की इस टाइम की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की सबसे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी चल रही है। ये इंडिया का जुमले, मेरे नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से सीखना चाहिए मोदी साहब को कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी कितना अच्छी पॉलिसी खेल रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त दोनों एंड से खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास दोनों तरफ गुंजाइश नहीं है हारने की। ना वो मक्का मदीना को छोड़ सकता है, ना वो ईरान को छोड़ सकता है। ईरान को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि ईरान, चाइना, रशिया के साथ इसका अलायंस है। आपको याद होगा रईसी साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो बाद में कत्ल कर दिए गए, जिनका हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया, ये पिछले साल की बात या शायद 24 की बात है, बल्कि 25 की बात है। रईसी साहब बहुत मुद्दत के बाद ईरान का कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके गया था। वो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लोग दिखा रहे, क्या है? देखें, पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में नहीं है, ना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, ना मिलिटरीली और ना पॉलिटिकली, कि वो एकदम से मैदान में यमन की तरह उतरे और रॉकेट मारना शुरू कर दे। वो ये नहीं कर सकता। सही। पाकिस्तान को अपने चाइना के साथ मरासिम भी कंट्रोल करने हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी टाइम इंडिया एक्टिवेट कर देगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर 1 चाइना की मदद से हम जीते हैं तो ऑपरेशन 2 भी चाइना की मदद से जीत सकते हैं हम, वरना नहीं जीत सकते हम। इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, इट इज़ कनेक्टेड विद इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे अब इस वक्त अमेरिका को पता चल गया ना कि फ्रांस ने भी साथ छोड़ दिया, नेटो की सारी कंट्री साथ छोड़ी, इंग्लैंड ब्रिटेन ने साथ छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया हूँ। इसी तरह पाकिस्तान को भी पता है, इंडिया को भी पता है कि वो इसराइल और अमेरिका को अगर खुश नहीं रखेगा तो वो अकेला भी नहीं लड़ सकता। देखें, ये जो मुल्की जंगें होती हैं ये गली मोहल्ले की लड़ाइयों की तरह तो होती नहीं है। इसमें आपको बाकायदा तौर पे सैंक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। उस टाइम आपकी ये अलाइंसेस ही आपको उठाती हैं और ये जो ताकतवर अलाइंसेस होती हैं फिर ये क्रेडिट लेती हैं उसका। ये जब क्रेडिट लेंगी तो सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच होंगे, ये हदीस का मतलब ये है। उस टाइम ये लोग, अब सीरिया पे वापस आते हैं, ट्रंप ने सीरिया को कहा है कि मुझे सपोर्ट करो हिजबुल्लाह और यमन वाली साइड से, ताकि मेरा फोकस इस तरफ आए, यूक्रेन को ठंडा रखें और हम ईरान के साथ बाकायदा लड़ें और अरब कंट्रीज़ की बेसिस यूज़ करें। सही। ये हदीस इशारा ये करती है कि जब सीरिया की तरफ रूमी एंटर होंगे सीरिया की साइड से, इसका मतलब ये है कि अभी सीरिया एक्टिवेट होना है, अनकरीब सीरिया एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि निगाह यमन की तरफ रखनी है और टर्न ऑफ इवेंट सीरिया के देखने हैं। जैसे ही सीरिया एक्टिवेट होगा, सीरिया जंग के अंदर शामिल हो जाएगा ट्रंप की वजह से, उस टाइम रशिया विल टेक चार्ज।
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. تھوڑی سی ہسٹری پیچھے کر کے دیکھیں تو بشار الاسد کی جب رجیم کو گرایا جا رہا تھا تو امریکہ نے ان رائٹس کو فنڈ کیا, ان رائٹس کو ویپنری دی کہ یہ پروٹیسٹ شروع ہوں اور حکومت گرائی جائے. اس ٹائم روس اور ایران کلیکٹیولی بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے تھے وقت بچانے کے لیے, اور کتنے ہی پروٹیسٹرز کو قتل کر رہے تھے ڈیلی بیسس پہ, جیسے آج ایران میں قتل ہو رہے ہیں, پھانسیاں ہو رہی ہیں سڑکوں پہ. ایک ان کا اولمپکس کھیلا ہوا ایرانی ریسلر 19 سال کا بچہ اپنے ساتھ 18 سال کے 2 بچوں کے ساتھ پھانسی لگائی ہے ایران نے ان کو پبلک میں, پرسوں ترسوں کی بات ہے. ایک 16 سال کی بچی ابھی انفلوئنسر ہے, وہ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کر رہی ہے, وہ ڈیتھ رو پہ ہے. یہاں تک خبریں ہیں کہ پھانسی دے دی ہے, وہ ریویل نہیں کر رہے. یہ باتیں بھی تو کریں نا, یہ بھی تو بتائیں کہ ایران میں اور کیا کیا چل رہا ہے. اچھا ریاب بھائی, استنبول جو ہے قسطنطنیہ, ہاں جی یہ امپورٹنٹ بات ہے. ملحمہ کے بعد استنبول فتح ہوگا. پہلے جس وقت ابھی دیکھیں سیریا میں یہ ایونٹس شروع ہوں گے, رشیا نے جیسے بشار الاسد کے ٹائم پہ رشیا اور چائنا نے اور ایران نے بشار کو سپورٹ کیا تھا لیکن نہیں کر سکے, وہ رائٹس بہت زیادہ اوور بورڈ ہو گئی تھی تو یہ بیک آؤٹ ہوئے ہیں, بہت نقصان بھی ہوا ان کا. اس دوران مسلمان جب الائنس کر کے جنگ جیتیں گے تو اس ٹائم یہ استنبول میں انٹری لیں گے, یعنی ترکی ول کم انٹو ایکشن ناؤ. ہاں, اور یہ ہے کہ یہ فتح عام جنگ کی طرح نہیں ہوگی, یہ بڑی فتح ہے. ہاں بڑی فتح ہے, خوشحالی آ جائے گی اس کے بعد, دوبارہ سے اکانومی ری اسٹیبلش ہوگی ان کی. یہ وہ ٹائم ہے جو میرے اندازے میں جو ترکی کے الائنس یہ سیرین ایونٹس کے بعد ترکی میں مسلمان جھنڈا لہرائیں گے اپنا. یہاں سے اس موقع سے گریٹ وار ول بریک لوز, جنگیں شروع ہو جائیں گی, باقاعدہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اس ٹائم پھر خراسان سے مہدی علیہ السلام کا لشکر آئے گا, وہ جو کالے پرچم لہرا کے آئے گا, وہ لشکر آئے گا پھر مکہ اور مدینہ میں. وہاں پہ امامت اناؤنس ہوگی, اور ملحم الکبریٰ کے ختم ہوتے ہی دجال آ جائے گا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فنا کریں گے, اور پھر مہدی علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی, پھر عیسیٰ علیہ السلام رہ جائیں گے. یہ وہ والے فیزز شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد سے جو ڈائریکٹ حدیثوں کی گفتگو, اس میں پھر ابہام کی گنجائش نہیں, پھر حق اور باطل کلیئر ہو جائے گا. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے شہادت کے لیے, پھر ہم اٹھیں گے, ہم گھروں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے, ہم کہیں گے ہم نے وہ لشکر جوائن کرنا ہے. ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی یہ دور فتن چل رہا ہے. دور فتن کے بعد ملحم الکبریٰ کے بعد حق یہاں ہو جائے گا. پھر میں اور آپ اگر حیات ہوئے تب تک, تو تب میں اور آپ یہاں پوڈ کاسٹ نہیں کر رہے ہوں گے, ہم وہاں بیٹھے ہوں گے. اچھا, وہ میں حدیث شریف کا مفہوم بتا دیتا ہوں. اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ خراسان کی جنگ سے جو کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے تو تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ, چاہے وہ رینگ کے گھٹنوں کے جانا پڑے. ہاں, مطلب یہ کہ وسائل نہ بھی ہوں, چل پڑنا, کیونکہ اس ڈائریکشن میں تم سفر کی مشکلات سے بھی مر جاؤ تو شہید ہو گئے, کیونکہ حق کی جانب جا رہے ہو گے. اچھا, دجال کی آمد کے اوپر اب ملحمہ کبریٰ کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ فیز جو ہے وہ دجال کی آمد ہے. اچھا, دجال کی آمد کے متعلق بہت سارے لوگ بہت سارے بیانات سن چکے ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. پہلی نشانی یا پہلی خبر کیا ہوگی کہ دجال آ گیا ہے؟ پہلے تو فیک نیوز آئے گی نا, دجال کی جھوٹی خبر آئے گی کہ دجال تمہارے گھروں میں آ گیا, دجال آ گیا. لیکن اس کے بعد دجال واقعتاً آ جائے گا. اچھا, جو پہلی نشانی ہے وہ اس فیک نیوز کی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے ذرا بھائی کہ یہ احادیث میں دورانیہ نہیں بتایا گیا شاید کہیں, مطلب میں نہیں, یا مجھے نہیں ملا ہو شاید کہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. کسی بھی دیکھیں, آج بھی ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیا واقعی یہ وہ سائن ہے, کیا ہم نے بچپن میں نہیں سنا تھا کہ مہدی آ جائیں گے, بچپن میں نہیں سنا تھا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اس لیے حدیث میں دورانیہ نہ بتانا حکمت کا تقاضا ہے. دیکھیں, مجھے آج ڈاکٹر بتا دینا میں نے کتنی عمر میں مر جانا ہے, مجھے کوئی فرشتہ آگے بتا دے تو میں آج ہی مر جاؤں گا مینٹلی. میں آج ہی دماغی طور پہ اپنے مرنے کی تیاری شروع کر دوں گا. یہ جو پردہ ہے ہماری موت کے وقت کا, یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. ہمارے اندر زندگی کے آثار
باوجود موت کے برحق ہونے کے کیسے پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری برحق موت کب ہے. آج پتہ چل جائے, جب ڈاکٹرز کسی مریض کو کہتے ہیں 6 مہینے, تو وہ صرف مرنے کی تیاری کرتا ہے, وہ جینے کی امید اور تیاری چھوڑ دیتا ہے. دورانیہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آقا علیہ السلام یا اصحاب یا اہل بیت علیہ السلام پہلے سے اگر بتا دیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ٹائم وائز نشانی آئی بھی, تو لوگ جو ہیں وہ پھر مرنے کا مایوسی والا زون ایکٹیویٹ کر دیں گے. توکل, مایوسی کا اپوزٹ ہے توکل, اور توکل کا اپوزٹ ہے مایوسی. توکل کا دامن چھوڑ دیں گے. اس لیے وائزر ڈیسیجن ہی یہ بنتا ہے, حکمت کا تقاضا ہی یہ بنتا ہے کہ دورانیہ نہ بتایا جائے, نشانیاں بتائی جائیں. نشانیاں اور دورانیہ میں فرق کیا ہے کہ دورانیہ آپ کو لمٹ کرتا ہے اور نشانیاں آپ کو لمٹ لیس کرتی ہیں. نشانی یہ آپٹمزم دیتی ہے, نشانی یہ توکل دیتی ہے کہ میں اس نشانی سے سیکھ گیا تو میں فلاح پا گیا. دورانیہ کیا بتاتا ہے, اب تو وقت اتنا کم رہ گیا, میں کچھ نہیں کر سکا, میں گیا. اچھا ضیاء بھائی, یہ جو جھوٹی خبر ہوگی تو اس پہ تمام لوگ یقین کر لیں گے؟ وہ بھی اس لیے کیونکہ سائنس اتنے سملر ہو جائیں گے, وہ اتنا ایمبیگوس ہو جائے گا, اتنی کنفیوژن ہو جائے گی کہ واقعتاً لگے گا کہ ہاں بھی یہی دجال ہے, اب یہی وقت ہے دجال کا. جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ وہ ڈالر کو دجال ماننا شروع ہو گئے تھے, تو کسی امریکہ کو دجال ماننا شروع ہو گئے, تو پتہ کس چیز کو. اس طرح وہ جب خبر پھیلے گی تو وہ یہی کہنا شروع کر دیں گے دجال آ گیا, دجال آ گیا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو دجال کی کوئی واضح اشکال چیزیں, یہ تو بتایا گیا ایک آنکھ ہے, ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, تو لوگوں کو واضح طور پہ دجال جو ہے اسی شکل میں جو پہلا اس کا پہلی آمد ہوگی, جب یہ سچی, ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جھوٹی خبر ہے, اب سچی خبر آ گئی, تو وہ اس شکل کا انسان پہلے سے سوسائٹی میں موجود ہوگا یا اچانک نمودار ہو جائے؟ اچانک ہی نمودار ہوگا, لیکن باقاعدہ برتھ ہوگی اس کی, باقاعدہ وہ گرو ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اندازے میں, یہ میں اپنی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں, کہ اتنا شک شبہ ہو کے پہچانا ہی نہ جائے. دجال دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہوگا اپنے ٹائم پہ. دجال واقعتاً زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا. دجال اشاروں سے چیزیں کر کے دکھائے گا. اسی لیے اس کو مارنے کے لیے نبی کو اللہ تعالیٰ خود بھیج دیں گے کہ اب آپ اتریں اور اس کو قتل کریں, کیونکہ وہ کھلے شر کو کھلا ایمان ہی فنا کر سکتا ہے. ہم تو ایمان کی کسی حالت پہ ہی نہیں ہے نا اس وقت, جتنے ممالک ہیں, چاہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں یا چاہے عام عوام ہوں, ہم تو منافقین ہیں. یہ منافقین کی آپس کی جنگیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کی نہیں ہو رہی. دجال کھلا شر ہے, کھلا باطل ہے, اس میں ابہام نہیں ہے, ایمبیگوس نہیں ہے, وہ کھلا باطل ہوگا. اسی طرح مہدی علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام, یہ کھلے حق ہیں, عیاں حق ہوں گے, بیان حق ہوں گے, اس میں شک شبہ نہیں ہوگا کہ مہدی ہیں کہ نہیں ہیں. جب وہ مہدی کو دیکھیں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام مہدی کو انڈورس کریں گے ایز امام, تو ساری دنیا ان کو امام مانے گی, جو امامت کے کانسیپٹ کو آج ترک کرتی ہے, جو کہتے ہیں نا امامت کا کانسیپٹ منصوص من اللہ نہیں. وہ اس ٹائم اچھے علماء بھی جو ہے نا کہیں گے ہاں جی امامت منصوص من اللہ ہے, سامنے آ گئے, نبی نے انڈورس کر دیا کہ نماز پڑھائیں. نبی جب کسی چیز کو انڈورس کرتا ہے تو نبی اپنی زبان سے نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ کرتا ہے. تو نبی کی دی ہوئی کوئی نص جو ہے وہ منصوص من اللہ ہی ہوتی ہے, وہ چاہے نبی سے شروع ہوتی ہو اور پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ ہم اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ میں خود نہیں بولتا, مجھ سے وہ جو اللہ تعالیٰ بلواتا ہے میں وہ بولتا ہوں. تو نبی اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیو بن کے منصوص من اللہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کو منصوص من اللہ ہی امام بنائیں گے. تو وہ اتنا عیاں حق ہوگا کہ یا تو ہم کھل کے ان کی مخالفت کر کے ان کی گردنیں, ان کی تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوا رہے ہوں گے, یا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے. درمیان ختم ہو جائے گا. اب وہ کون خوش نصیب ہیں جو ان کے لشکر کا حصہ بن جائیں, اور کون خوش نصیب ہیں جو ان کی موومنٹ کا حصہ بن جائیں, وہ رب بہتر جانتا ہے. اچھا ضیاء بھائی, دجال کا جو فتنہ ہے, اب اصل بات جو ہم پوڈ کاسٹ کے آغاز میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سے حفاظت کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں, اور آج کے لوگ بھی
جو یہ سنتے جا رہے ہیں اس کی پریپریشن اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے نسل در نسل، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا کوئی وقت تو کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتہ، تو نسل در نسل جو ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنا کہ جب دجالی فتنہ ہو تو اس وقت وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو اس سے انکار کر دیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے اور ان میں کیا خواص ہوں گے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، یہ بہت ہی ضروری سوال ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں نا احادیث کی روشنی میں کرنٹ ایونٹس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا ایک انالیسس ہے، وہ ہم کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کسی حد تک غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ. ہم تو صرف قیاس کے اوپر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. جی اور ہمارا قیاس بھی ان حقائق پر مبنی ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد نیوز اور انفارمیشن کی طرح ہم تک پہنچتا ہے، کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کوشش یہ کی کہ ہم ریلیٹ کر کے بتا سکیں کہ ابھی ہمیں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. ہاں جی. جو وہ وقت ہیں، جو بھی لوگ وہ وقت دیکھیں گے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے پناہ مانگنے کا کہا ہے اللہ کے نبی نے، کہ وہ اتنا کھلا شر ہوگا کہ بڑے بڑے سمجھدار باشعور لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس میں. اور دجال کی اٹریکشن اتنی بائی فورس ہوگی، جیسے ایک بڑا میگنیٹ چھوٹے چھوٹے میگنیٹس یا لوہے کے کو کھینچ لیتا ہے نا اپنی طرف. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا طاقت ہے اس کے اندر. سائنس چاہے اس کو جو بھی میگنیٹک پل کہہ دے، میگنیٹک فورس کہہ دے، لیکن دیکھنے سے عقل دنگ رہ جاتی نا کہ یہ اس میں ایسی کیا طاقت ہے کہ سب کچھ کھینچا چلا جا رہا ہے اس میں. دجال میں وہ طاقت موجود ہوگی کہ سب لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے، کوئی ابہام کی وجہ سے اس کو ٹھیک سمجھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کر کے دکھائے گا. وہ ایسی ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ غلط بول رہے ہیں، یہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ صحیح. تو ریاض بھائی اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ ویسے تو ہے کہ آدم سے قیامت تک دجال جو ہے اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کے لوگوں کا شاید سب سے بڑا امتحان بھی تو ہے، کیونکہ وہ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ معجزات کر کے دکھا دے گا. تو لوگوں کے لیے وہ ایکولی وہ فتنہ ایک امتحان ہے، اور ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ اب ہم نے اس پہ یقین نہیں کرنا اور یا یقین کرنا ہے. سب سے بڑا امتحان ہی دجال کا ہے، کیونکہ دجال اتنا پریکٹیکل چیزیں کر کے دکھائے گا کہ منطق کی گواہی آ جائے گی کہ بھائی ہمیں تو اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں میں پہلے بھی خلفائے راشدین کو ریلیٹ کر رہا تھا. جب حسین علیہ السلام چلے ہیں کربلا کے لیے تو عوام کہاں تھی؟ کیا کسی کو شک تھا کہ یزید غلط ہے؟ کیا کسی کو شک تھا کہ حسین علیہ السلام صحیح ہیں؟ سب کو پتہ تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا، ایک پرسنل انٹرسٹ، اپنے بچوں کی پروٹیکشن، اپنے زمین جائیداد اور مال و دولت کی پروٹیکشن کا انٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ یزید کے حق میں خاموشی کی صورت میں اس کو گو ہیڈ دے چکے تھے. صحیح. وہ تو کوفیوں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے، اور بہت سارے کوفیوں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے حسین علیہ السلام کو کہ ہماری بس ہو چکی ہے اس آدمی سے، اس کے والد صاحب نے کانٹریکٹ بریچ کیا، اس یہ آیا ورنہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری اس معاملے کی. لیکن 72 ہی تھے نا خالی کربلا میں، باقی 72,000 کہاں تھے؟ باقی لاکھوں مسلمان کہاں تھے؟ دجال بھی اتنا ہی ایویڈنٹ غلط ہوگا، ایسا نہیں کہ دجال کو لوگ ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے، لیکن دجال کی طاقت اور دجال کی پل فیکٹر جو میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا، اور دنیا اتنی مٹیریل ہوگی کہ لوگ دجال کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام باقاعدہ اس میدان جنگ میں اتر آئیں گے تو وہ خوش نصیب لوگ جو دیکھنے کے بعد بھی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو کے ان کے لشکر میں جڑ جائیں گے، وہ بہت کم لوگ ہوں گے ٹیکنیکلی ان کمپیریزن ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. کیونکہ دجال کا افیکٹ صرف پاکستان پہ نہیں ہوگا، یا صرف سعودی عرب پہ، یا صرف ایران پہ، پوری دنیا میں ایک وقت میں ہر جگہ پایا جائے گا. وہ ایک ہی وقت میں آپ اپنے علاقے میں بیٹھے دجال کو دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں گا. اس کی پریزنس جو ہے وہ ہائی لائٹ آف دا ایرا ہوگی کہ ہر وقت دجال کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایوری بڈی ول بی گلوڈ ٹو اسکرینز اور ویزیبل کہ دجال اب کیا کر رہا ہے. یہ دیکھنے سے غافل ہو جائیں گے کہ حق کدھر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں، مہدی علیہ السلام کدھر ہیں. وہ ڈھونڈنے کی بجائے لوگ اس کے سحر میں
آ جائیں گے. یہ ہے حدیثوں کا رخ. اس لیے اس کو دور فتن کہتے ہیں, فتنہ کہتے ہیں. فتنے کا مطلب ہی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ حق اور باطل کی تمیز کھو دیں گے. اور یہ جب دجال کا فتنہ عروج پہ آ گیا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کے منتظر اس وقت لوگ ہوں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, یا لوگوں کو اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کو اس لیے پتہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں آ گیا, اور کرسچنز اور جوز کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور اپنے بھی پڑھی ہوئی ہیں. ان کی اپنی کتابوں میں اسرائیلیات میں یہ بڑے ڈیٹیل سے ڈسکسڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث کی کتاب میں ملتا ہے. یہ تمام بلیورز کی کتابوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شیپ میں یہی گفتگو ملتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو ہم لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے اور پھر اسی کا حصہ بن جائیں گے اور حق کی تلوار پہ ذبح ہو جائیں گے. زیادہ تر لوگ ابھی ہم نے ملہم الکبریٰ ڈسکس کی تھی, تو قسطنطنیہ کی وہ وکٹری کا انٹری ہم نے ڈسکس کی تھی. وہ ٹوٹل 1/3 آف دا پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, 1/3. یعنی اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو 70 کروڑ لوگ ہیں, باقی 70 کروڑ لوگ قتل ہو جائیں گے اور 70 کروڑ لوگ بے گھر ہو جائیں گے. یہ جو تیسرا 7 ملین 70 کروڑ ہے, 700 ملین جو لوگ ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو اس فتح کو لے کے چلیں گے, اور پھر رومی اپنا کریڈٹ لے لیں گے ان سے کہ یار یہ تو ہماری وجہ سے تم جیتے ہو. تو پھر یہ رومی کی کانٹریکٹ بریچ کے اوپر پہلے ان کی رومیوں سے جنگ ہوگی, اس جنگ میں پھر دوبارہ امن ہوگا اور پھر کانٹریکٹ ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو بھی پولیٹیکل سائنس کا, انٹرنیشنل ریلیشنس کا, گلوبل پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ اپنے ڈسرٹیشن میں لکھ کے بتا سکتا ہے کب کب کون سے ایونٹ ہوتے ہوئے کن ریلیجیس ایسکیٹالوجی کے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے. ایگزیکٹلی ویسا ہی میں بھی یہی ڈسکشن کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ سارے پوائنٹس بفٹ ہوتے ہیں ادھر ان ساری سچویشن میں, اور یہاں پہ آ کے سچویشن ایک نیا رخ لے لے گی. یہ تو اینڈ آف ٹائمس پھر اسٹارٹ ہو جائیں گے نا. پھر مہدی علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو بھی مار دیا, غزوہ ہند بھی ہو گیا. اچھا ریاض بھائی, جب ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوگا, فتنہ دے رہا ہوگا کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں, تو آج کے دور میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو ایک بندہ تو ایک موبائل کے اوپر اپیئر ہو رہا ہے. مطلب یاسر بھائی, مہدی علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے اور دجال کے آنے تک آپ کے موبائل فونز کام کرنا چھوڑ چکے ہوں گے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی ویسے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہو تو کوئی ایک شخص نشریات پہ آ کے ایک گھر ایک جگہ پہ بھی تو آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے, اور واقعی ویزیبلی مردے زندہ کر سکتا ہے ڈراموں میں, فلموں میں. ہاں جی. لیکن احادیث بڑی کلیئر ہیں کہ وہ باقاعدہ انسان ہے, اور یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے کھڑا ہوگا, تو آپ نے اس کی دوزخ میں کود جانا ہے, جنت میں نہیں کودنا. اتنا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کہہ دیا کہ اس کی جنت جو اصل میں دوزخ ہے, اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالی کوئی سمبولک گفتگو نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی ٹک ٹاک پہ چل رہا ہوگا یا کوئی یوٹیوب پہ چل رہا ہوگا. یہ یوٹیوب, ٹک ٹاک, یہ سارے انفراسٹرکچر ہی کلیپس ہو چکا ہوگا جب دجال نے آنا ہے, کیونکہ ملہم الکبریٰ کے بعد آنا ہے. World War III will destroy everything. Very limited people will remain. اگر مسلمان 1/3 رہ جائیں گے تو ہندو بھی 1/3 رہ جائیں گے, کرسچن بھی 1/3 رہ جائیں گے. مسلمان کا زور اس لیے حدیث پہ دیا کیونکہ آقا اسلام کے آڈینس اس وقت خاص طور پہ وہ مسلمان تھے, اور ان کے کوسچنز حیران کن تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ ہی کے نام کے اوپر غلط جنگیں ہو رہی ہوں گی. تو آقا اسلام نے کہا جی یہ اللہ کی مرضی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. دریا بھائی, حضرت عیسیٰ کا نزول یہ ہم رکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. یہ تقریباً 45-50 منٹ کی ایپیسوڈ سے آگے ہم جانا چاہ رہے تھے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا ٹائم جو ہے اس کو جب ہم ڈسکس کریں تو وہ ڈیٹیل ہو. آپ لوگ جو اس سے پہلے والی 2 ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں, آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں وہ سوال بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں, اور یہ سیریز ہماری چل رہی ہے, اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. دریا بھائی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہم سٹارٹ لیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے لیں گے. بالکل, اور مہدی علیہ السلام کے ظہور سے. بالکل جی, بالکل سر, تھینک یو سو مچ جی.